بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، وحذر صغار المحدثات من الامور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاعتبر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصارت دينا يدان بها مخالفا للصراط المستقيم، فخرج من الإسلام، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانه خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوز لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار۔ یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چیپٹر چل رہا تھا، کیا ہاں یہاں سے تھا، ہاں چلو، تو یہ بات ہے وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدَعُوا بِدْعَةً حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُنَّةِ مِثْلَهَا، فَاحْذَرُوا الْمُحْدَثَاتَ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ ایک بڑا پیراگراف پورا ہے نا، پیراگراف کہتے ہیں نا پورا، بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُنَّةِ مِثْلَهَا۔ دیکھیں یہاں بدعت ایجاد کیسے ہوتی ہے، بڑا اہم باب ہے، بدعتیں کیسے ایجاد ہوتی ہیں، اور پھر بدعتیں چھوٹی سے چھوٹی بدعت پھر آگے چل کر کے کفر تک انسان کو کیسے پہنچا دیتی ہے، اور بدعت کے کیا مضرات اور نقصانات ہیں، سب کچھ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر میں بیان کر رہے ہیں۔ چلو سب سے پہلے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُنَّةِ مِثْلَهَا، اچھی طرح سے یاد رکھو، أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً، لوگ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں، لوگ نہیں کوئی بدعت ایجاد کرتے مگر اسی بدعت کے مطابق سنت چھوڑ دیتے ہیں وہ،
یعنی کیا مطلب؟ کوئی انسان اسی وقت جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی انسان یا کوئی قوم، تو بدعت جب آئی ایجاد کیا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ دونوں کبھی سنت اور بدعت ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حسان بن عطیہ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے واضح کیا، اور یہ حدیث مشکات وغیرہ میں مل جاتی ہے کہ جب بھی کسی نے کوئی بدعت ایجاد کیا الا رفعت مثلها من السنہ، تو جتنی ایک بدعت ایجاد کیا تو وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ سنت اور بدعت اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ فاحذروا المحدثات من الامور، اب دو چیزیں ہو گئی، یعنی بدعت کا سے نقصان کیا ہوا؟ نمبر ایک، انسان بدعت ایجاد کیا اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور بدعت جہنم میں لے جانے کا سبب۔ ایک تو بدعت ایجاد کرنا یہ بڑا جرم ہے، جرم نہیں ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے بدعت ایجاد کرنا، اس کو اس حدیث سے سمجھو، موطا بخاری مسلم کی حدیث، دو تین صحابہ سے مروی جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ واقعہ اس طرح تھا کہ آپ گئے تھے قبرستان کی میں زیارت کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، جیسے مشہور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ کیا؟ آپ نے خواہش ظاہر کی، کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ السنا باخوانک، ارے کیا ہم لوگ بھائی نہیں ہیں آپ کے؟ لازمی چیز ہے، صحابہ ساتھ میں ہیں، اور نبی علیہ السلام تمنا کیا کر رہے ہیں؟ کاش کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کی حیرت، اتنی قربانیاں ہم نے دیا، السنا باخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں؟ تو عرض اللہ بل انتم صحابی، تم تو ہمارے صحابی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں لم یأتوا بعد، جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اپنے بھائیوں کو پہچانیں گے من آثار الوضو، وضو کے آثار برکت سے۔ جیسے ہمارے امتی وضو کریں گے تو وضو کی برکت سے ان کے چہرے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، 5 اعضاء ہو گئے نا، چہرہ، ہاتھ اور پھر 5، یہ دونوں وضو کی برکت سے چمکتے ہوں گے، ہم پہچان لیں گے۔ پھر آپ نے ایک مثال دیا، ذرا بتاؤ ایک انسان ہے، کہیں سینکڑوں گھوڑے کسی کے ہیں، سینکڑوں گھوڑے ہیں، اور ایک انسان ہے خیل دہمن بہمن ہے، ہاں 5 گھوڑا تھا نا، ایک اردو میں 5 کلیان گھوڑا، 5 کلیان گھوڑا، وہ کون ہے؟ اب تو اردو نہیں جانتے تو مشکل ہو جائے گا، ہاں سمجھے آپ؟ نہیں، 5 کلیان گھوڑا، 5 کلیان گھوڑا اس کو کہتے ہیں گھوڑا کالا ہو یا سرخ ہو، پورا گھوڑا کالا ہو یا سرخ ہو، سمجھ گئے نا؟ اور چہرہ، منہ، چاروں پیر جو ہیں سفید ہوں، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ کلر کے اعتبار سے عربوں میں سب سے اچھا گھوڑا یہی تھا جس کو 5 کلیان گھوڑا کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ گھوڑا سرخ ہے
یا کالا ہے لیکن چہرہ، منہ، دونوں چاروں ٹانگیں یہ کیسی ہیں؟ سفید ہیں. یہ بہت اعلیٰ درجے کا، اور یہ کلر بہت اچھا ہوتا ہے نہیں؟ اسی لیے حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، نبی علیہ السلام کا قربانی کا بکرا آیا تو کیا پوچھنا کتنا خوبصورت تھا. حدیث صحیح میں ہے نا، نبی علیہ السلام نے کا بکرا جو قربانی کے لیے لایا گیا تھا کیا خوبصورت تھا. یأکل فی سواد ویمشی فی سواد ویجلس فی سواد. کیا تھا؟ کیا زبردست خوبصورت بکرا تھا. کھاتا تھا تو کالے میں، چلتا تھا تو کالے میں، بیٹھتا تھا وہ بھی کالے ہی میں بیٹھتا تھا. سینگ والا تھا، عالی شان، خوشنما، خوبصورت. یأکل فی سواد ویمشی فی سواد ویبرق فی سواد. اس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ کھاتا تھا تب بھی کالے میں، پیتا تھا جب بھی کالے میں، چلتا تھا جب بھی کالے میں، بیٹھتا تھا جب بھی کالے میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی بکرا تو بالکل کالا تھا لیکن چہرہ، منہ اس کا سفید تھا، چاروں ٹانگیں اس کی سفید تھی، اور حد یہ ہے کہ یبرق فی، بیٹھتا تھا تو وہ بھی کالے میں، یعنی پورا بکرا کالا لیکن یہ پیٹ والا حصہ نیچے کی تو اونچا تھا سفید. تو یہ کلر جو ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت، آج بھی لوگوں میں اس کلر کا بکرا جو ہے بہت ہی خوبصورت سمجھا جاتا ہے. یہ کلر خیل دہم بہم. آن فرمایا ایک آدمی کے ایک جگہ 100 اونٹ گھوڑے ہیں، ان میں ایک انسان ہے جس کا ایک گھوڑا بھگ کر کے ان سینکڑوں گھوڑوں میں چلا گیا، لیکن اس کا گھوڑا ایک جو گیا ہوا ہے دہمن بہمن ہے، یعنی کالا ہے تو خوب کالا لیکن چہرہ بھی سفید، چاروں پیر بھی سفید. یہ پنچ کلیانی گھوڑا اگر سینکڑوں گھوڑے میں چلا گیا تو کیا مالک اپنا ایک گھوڑا پہچان نہیں لے گا؟ بھلا یا رسول اللہ. تو نے فرمایا ایسے میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. لیکن کون؟ جو نمازی ہوگا. بدبخت جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یا جو دل سے نماز پڑھتے ہیں بڑے بابا، ان کو تو یہ نصیب ہی نہیں. بڑے بابا دل سے نماز پڑھتے ہیں نا، ہاں او ماشاء اللہ بڑے زبردست نماز ان کی ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں کھانے پینے ہر کام کے لیے تو پاکستان انڈیا میں ہوتے ہیں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اپنے ملک کے بجائے وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ وہاں بیٹھے بیٹھے امام حرم کے پیچھے. یہ نمازی تو بہرحال بدبخت تو وہی ہے. ہاں یہ تو محروم ہوئے. کیوں؟ جو وضو کر کے ساتھ جو نمازی ہے وہ وضو کرتا ہے اسی سے وہ پہچان لیا جائے گا. پھر آپ نے ایک حدیث کے اندر آگے ارشاد، الا سن لو سن لو، میں قیامت کے دن تم میں سے کسی امتی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ حوض کوثر پر میں موجود رہوں اور میرے پاس آنا چاہتا ہے، پیاسا ہے اور آنا چاہتا ہے کہ میں اسے بھر کر کے پیالہ دوں، لیکن فرشتے اس کو مار مار کر کے واپس لوٹاتے ہوں گے. الا لا یضادن احدکم ما یضاد البعیر او کما قال، خبردار اس حالت میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ میرے قریب آنے سے، کوثر پر آنے سے فرشتے مار مار کر کے اس کو ویسے ہی بھگاتے ہوں، روکتے ہوں جیسے پیاسے اونٹ کو مار مار کر کے بھگایا جاتا ہے. پیاسا اونٹ، جو لوگ دیہات کے ہیں وہ جانتے ہوں گے، آپ کا جانور پیاسا ہو، آپ اپنے جانور کو پانی لا کے رکھیں تو کسی دوسرے کا جانور پیاسا رہتا ہے تو آپ کے جانور سے پہلے وہ جانور بھاگ کر کے آتا ہے کہ پی لے، لیکن جانور کا مالک جس نے پانی رکھا ہے وہ بالٹی سے، ڈنڈے سے مار مار کر کے بھگاتا رہتا ہے، کسی بھی صورت سے پانی کے قریب آنے نہیں دیتا. کیوں؟ دوسرے کا اونٹ ہے. آپ نے ایک تشبیہ دی، جیسے اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہے
اور پیاس سے اونٹ اس کی طرف آتے ہیں تو مار مار کر کے بھگاتا ہے، کسی کو آنے نہیں دیتا۔ اسی طرح سے میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ امتی ہمارے پاس حوض کوثر پر آنا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو مار مار کر کے بھگا رہے ہیں۔ میری نگاہ پڑ گئی، میں نے دیکھا کہ میری امتی ہیں۔ پہچان لیا نا؟ کیسے پہچانا؟ ہاں پہچان لیے، پتا چل گیا کہ بدعتی بھی وضو کر رہا ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے پہچان لیا، میں کہوں گا او صحابی او صحابی، فرشتوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یہ میرے صحابی ہیں، یعنی میرے ساتھی، آنے دو ان کو آنے دو، یہ ہمارے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، امتی آپ کے ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ان میں سے کسی کو آپ کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان کو ظاہری طور پر پہچان کے اپنے امتی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ مار مار کر کے بھگاتے رہیں، آپ کے قریب نہ جا سکیں۔ کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کے آنے کے بعد دنیا میں انہوں نے کتنی کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی۔ آئی بس اب وہاں نہیں چلے گا بدعت حسنہ تھی، ہاں فرشتوں سے نہیں لڑ سکو گے۔ کیوں؟ فرشتوں کیا ہے کلو بدعتن ضلالہ کلو ضلالتن، ہاں یہ تمہارے بدعتی مولیوں نے کہا بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں خبر کہ انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ دیکھو اسی لیے کیا کہہ رہی ہیں، فاحذروا المحدثات من الامور، بدعتیں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پتہ نہیں کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا گناہ پاتا ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت، ان من الناس، لوگوں میں کچھ تو بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مفتاح للخیر اور مغلاق للشر۔ یہ تو بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں، یہ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں، لیکن ویل ثم ویل ثم ویل، برباد ہو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے مفتاح للشر اور مغلاق للخیر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر ہیں۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، یعنی نیکیوں کے اللہ نے ان کو نیکیوں کا چابی بنایا ہے۔ کہاں پہنچے؟ نیکیاں نہیں ہے، نیکیوں کا دروازہ انہوں نے نیکیاں خود کیے، لوگوں کو نیکیوں کو دعوت دی، پورا شہر جو ہے نیکیوں سے بھر گیا۔ اور مغلاقا للشر ہیں، برائیوں کو تالا لگا دینے والے ہیں، مٹا دینے والے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اس کے بالمقابل توبہ نہیں بلکہ کیا ویلن ثم ویلن، ویلن بربادی ہو۔ کون؟ اللہ اکبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے کون ہے مفتاح للشر ہیں اور مغلاق للخیر ہیں، یہ بدبخت ہیں، بربادی کی بد دعا دی اللہ رسول نے۔ کون؟ جو برائی کے چابی ہیں، گھر میں کوئی برائی نہیں تھی، محلے میں کوئی برائی نہیں تھی، گاؤں کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن کوئی صاحب آئے، ایک برائی شروع کی، دیکھ دیکھ کر کے گاؤں کے اندر سینکڑوں لوگ برائیاں کرنے لگے۔ ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟
گھر جو تھا فلموں سے بالکل پاک تھا، لیکن ماشاءاللہ یہاں آئے کمائے، تب جب تو نہیں، پہلے لوگ جاتے تھے تو اتنا گانے بجانے کے سارے سامان لے کر کے جاتے رہے، ایک کے گھر میں شروع کیا، کنیکشن دوسرے نے لیا، پورے محلے کے اندر برائی ایجاد کرنے کا سبب بن گیا، مغلاقا للخیر، اور جو خیر ہو رہا اس کو خیر کا راستہ بند کرنے والا۔ یہ بدعت جو ہے، بدعت یہ مفتاح للشر ہے۔ ایک انسان اگر کسی نے بدعت ایجاد کیا تو سمجھو کہ وہ بدعت جب تک دنیا میں باقی ہے، جتنے لوگ عمل کریں گے، جتنا ایجاد کرنے والے کو گناہ مل رہا ہے، اب قیامت تک جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے، عمل کرنے والوں کو جتنا ملے گا اتنا ہی شروع کرنے والے۔ تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کیا ہیں؟ یعنی بدعت، جو انسان بدعتیں ایجاد کرتا ہے وہ دو برائیاں کرتا ہے، دو نقصان ہوتا ہے۔ پہلا نقصان تو کیا ہے؟ اس نے بدعت ایجاد کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا۔ نمبر دو، اس نے جتنی بدعتیں ایجاد کی اتنے ہی اس معاشرے سے سنتیں مٹ گئی۔ اللہ، دیکھو سنتیں ختم ہو رہی ہیں، کیوں؟ دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ آپ تجربہ کریں، آج صرف ایک بدعت ذرا دیکھیں، ایک آدھ بدعت کو آپ لیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بدعتیں جب رائج ہوتی ہیں تو بدعتوں کی محبت اتنی لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے کہ فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں اس بدعت کے لیے۔ آج دیکھیں، آج دنیا کے اندر اپنے محلے کو دیکھیں، اگر کوئی ایک انسان عید میلاد نہ منائے تو سب سے بڑا برا سمجھا جاتا ہے، اور نماز چھوڑ دے تو کوئی مشکل نہیں۔ ایک صاحب یہاں رہتے تھے، آج سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 30 سالہ پرانا واقعہ، یہاں رہتے تھے، عبداللہ بن عباس مسجد میں خطبہ ہوتا تھا ہمارا، وہ بیچارے اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت دی، توحید سنت پر آ گئے، یہاں سے گئے، کوکن کے رہنے والے تھے وہ، ربیع الاول کا مہینہ تھا، لوگوں نے چندہ مانگا، چندہ دینے سے انکار کر دیا، نہیں چندہ دیں گے۔ لوگوں نے کہا کیوں، کیسے مسلمان ہو چندہ؟ کہا یہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر، صرف اس نے چندہ دینے سے انکار کیا اور کہا یہ بدعت ہے۔ پورے گاؤں میں شرابی ہیں، کوئی مشکل نہیں، سود خور ہیں، کوئی عیب نہیں، بے نمازی نماز نہیں پڑھتا، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس نے جب انکار کیا تو گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے مارا، انا للہ، اور مارنے کے بعد اس کے گھر والوں کو گھر میں بند کر کے اس کی لاش کو اٹھائے اور لا کر کے 2-3 کلومیٹر دور جو روڈ ہائی وے ہے اس کے کنارے کہیں انہوں نے ڈال دیا۔ رات کے ٹائم میں بس والا جو آ رہا تھا، بس کی لائٹ جلی تو اسے اندازہ لگے کوئی لاش گری ہوئی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، چلایا، روکا گیا، بہرحال اس کو اٹھایا، بہت دیر کے بعد ہسپتال وغیرہ میں جو ہوش آیا تو کہا تم کون ہو؟ تو بتایا ہم اس گاؤں کے رہنے والے۔ کیا بات ہے، کس نے مارا؟ کہا کہ بھائی ہم کو گاؤں والوں نے مارا۔ کیوں مارا؟ کہا کہ ہم سے چندہ مانگ رہے تھے عید میلاد کا اور ہم نے چندہ نہیں دیا تو گاؤں کے لوگوں نے ہم کو مارا۔ اللہ اکبر، کم سے کم 28-29 سال کا واقعہ پہلے کا ہے۔ اللہ اکبر، الٹے پولیس کیس اور دوبارہ گاؤں میں آنے پر نو انٹری لگائی۔ آخر میں کہا اگر تم گاؤں میں آنا چاہتے ہو تو توبہ کرو، اور اس وقت میرے خیال سے 25,000 جرمانہ لگایا۔ اب آپ ذرا سوچیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر کوئی پابندی نہیں، مدرسے کا چندہ لینے کے لیے آئے، بھائی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، گاؤں میں مسجد بنائی، بھائی ہمارے پاس چندہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن عید میلاد کا چندہ نہ دیا جائے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جہاں بدعات آتی ہے وہاں تو سنت کتنی تیزی کے ساتھ
سنت کیا فرائض اٹھ جاتے ہیں وہاں سے. اس لیے بدعت ایجاد کرنے والا دو نقصان اٹھاتا ہے. ایک تو اپنی بدعت کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کی، اور نمبر دو دوسرا نقصان سنت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بدعت ایجاد کرنے سے بچائے. پھر آگے فرمایا فاحذر، سمجھ گئے نا، ایک تو بدعت ایجاد کرنے کا گناہ، دوسرے معاشرے سے سنت، دو نقصان اٹھایا نا اس نے. آگے فإن كل محدثة بدعة، چونکہ ہر بدعت کیا ہے، تم اپنے آپ کو بدعت ایجاد کرنے سے بچاؤ، چونکہ ہر بدعت کیا ہے، ہر نئی چیز جو دین کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہوتی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور اور انسان گمراہی انسان کو، بدعت انسان کو، وَكُلُّ بِدْعَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ، انسان جہنم میں جاتا ہے. یہ ایک بات. جہاں اللہ رب العالمین نے بدعتی جب ایجاد کرتا ہے، سنت چھوٹ جاتی ہیں، تو اس نے گویا کہ قرآن پر عمل نہ کیا. قرآن اطیع اللہ و اطیع الرسول، جگہ جگہ اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو بات ہو گئی. آگے وحذر صغار المحدثات من الامور، چھوٹی چھوٹی بدعتیں بھی ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وحذر صغار المحدثات، چھوٹی چھوٹی بدعتیں بھی ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں بھائی؟ فإن صغار البدع، چونکہ یہی چھوٹی چھوٹی، صغار صغیر کی جمع، چونکہ یہی چھوٹی چھوٹی بدعتیں جو ہیں آگے چل کر کے حتی تصیر کبارن، یہ چھوٹی بدعت کیا بن جاتی ہے؟ کبار. آج جس بدعت کا میں نے تذکرہ کیا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی معلوم ہے؟ 600 سال کے بعد ایک عالم نے ایک کتاب لکھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل تھے. اور اس نے کہا بھائی یہ نبی علیہ السلام کی سیرت، شمائل پڑھنا یہ اجر و ثواب ہے. چلو ربیع الاول کے مہینے میں مثال کے طور کیا کیا، اس کو پڑھ لینا، پڑھنا شروع کیا. بس نہ کھانے نہ پینے نہ کچھ، کوئی نہیں، صرف کیا ہوا، کتاب پڑھ کر کے. اور کتاب میں بھی کیا، نبی کی سیرت. صحابہ کرام تابعین سب کا زمانہ گیا تھا، لیکن کبھی کسی نے نہیں کیا. ایک نے اتنی چھوٹی سی بات شروع کیا. وہی چلتے 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 پھر بکرے، دمبے، اونٹ، گھوڑے سب حلال ذبح کرنے شروع ہو گئے. اور وہی چیز چلتے 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 آج دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ گئی. امسال ہم نے بتایا جو ہند و پاک کے اندر منایا گیا ہے، معلوم یہ پڑھا ہے کہ ناچ گانے اور باجے کے ساتھ عید میلاد منایا گیا ہے. کہاں سے کہاں تک. اور سب سے بڑی چیز کہ بات عید میلاد نبی کی سیرت پڑھنے اور سنانے سے تھی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ امسال لاہور کے بھی پارک میں نماز عید میلاد النبی پڑھی گئی، اور 3 سال سے حیدرآباد میں بھی پڑھی جاتی ہے. دیکھو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. یہ تجربے کی بات کہا. 7 پارک یعنی 7 کون سا پارک ہے لاہور کے اندر؟ شاد پارک میں امسال باقاعدہ نماز ہوئی. نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید میلاد النبی کی، منہ میرا مکے شریف کے پیچھے اس بے ایمان امام کے. یہی کہیں گے نا، بدعتی رہا کم وقت. اللہ اکبر.
یہ سوچو ذرا سا کہاں سے بات چلی. یہ ہمارے اسلاف تجربے کار تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا تھا. ذرا سوچو کتنے پہلے کہا تھا چھوٹی بدعتوں سے بچو، کیونکہ چھوٹی ہی بدعت جب ایجاد کرتے ہو تو وہی چلتے چلتے کیا بن جاتی ہے، وہ بڑی ہو جاتی. ایک بدعت کی میں نے مثال دیا بس. آج 30 40واں کہاں کہاں تک ساری دنیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق حلال دیا اس سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. کتنی اچھی بات تھی. زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. لیکن یہی چیز آتے چلتے 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 اب آپ حضرات سمجھتے ہیں ہمارے بر صغیر میں ایک اردو میں تفسیر یہ بھی چھپی ہے کہ اللہ کے بندے نے یہی کہیں گے اسلام کے دشمن شیطان کے دوست نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی جو تفسیر کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 30 40واں برسی کیا کرتے ہیں. سوچو ذرا سے، یعنی آیت کا ترجمہ کیسے اس نے کر دیا. ہر بدعت، اسی لیے کہنا وَحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدَثَاتِ، چھوٹی سے چھوٹی بدعت بھی ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ یہی چھوٹی بدعت جو ہے حتیٰ تصیر کباراً، یہاں تک کہ یہی جو ہے آگے چل کے بڑی بدعت بن جاتی ہے. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ، پھر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ، اسی طرح سے ہر بدعت احدثت فی هذه الامہ، اس امت میں جتنی بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں سب چھوٹی ہی بدعت ایجاد ہوئی. لیکن وہی کان اولها صغیرا، پہلے چھوٹی سے تھی. اور یشبہ الحق، اور بظاہر وہ صحیح لگ رہی تھی. دو چیزیں ہوئی، ذرا اس کو یاد رکھنا. کہتے ہیں اس امت میں جتنی بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں پہلے چھوٹی سی تھی ایجاد کے وقت، اور وہ بھی بدعت نظر نہیں آئے تھے، بظاہر حق معلوم ہوتی نہیں بالکل صحیح چیز ہے. کوئی نہ کوئی آیت سامنے رکھی گئی، کوئی نہ کوئی حدیث سامنے رکھی گئی، لیکن پھر وہی بدعت آگے چلتے چلتے جب لوگوں نے اسی چھوٹی بدعت کو جو حق نظر آ رہی تھی اس پر عمل کرنے لگے تو ایسی بدعت میں داخل ہو گئے کہ مرتے دم تک پھر اس سے نکلنا مشکل ہوا. اللہ اکبر. وصارت دینا، اور اسی کو لوگوں نے دین اسلام سمجھ لیا، اسی کو سنت سمجھ لیا. یدان بہا، اور اسی پر عمل کرنے لگے، حالانکہ وہ بدعت جو تھی صراط مستقیم کے مخالف تھی. اللہ اکبر. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا اور کہتے ہیں اہل علم کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول جو ہے مرفوع کا حکم رکھتا ہے. کیوں؟ انہوں نے ایسی بات بتائی ہے جو انسان عقل سے بتا نہیں سکتا. اس کا مطلب اللہ کے رسول سے کوئی بات نہیں ان کی بات. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، لوگوں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بدعتیں بالکل عام ہو جائیں گی. جیسے اچھی چیز پر کائی یا کوئی چیز جم جاتی ہے تو حقیقت نظر نہیں آتی، ایسے ہی بدعتیں جو ہیں سنت پر چھا جائیں گی. ہوگا کیا؟ اسی بدعت میں بچہ جوان ہوگا، جوان بوڑھا ہوگا، اور بوڑھا اسی بدعت میں مرے گا. پھر کہیں اگر کسی ایک مرد مومن کو ہدایت ملی اور اس نے دیکھا کہ واقعی یہ تو سب بدعت ہے، سنت ہی نہیں ہے، اور وہ انسان جس کو اللہ نے ہدایت دیا ان بدعتوں میں سے کسی بدعت کو چھوڑ دے گا تو سارے شہر کے لوگ کہیں گے زمانہ بہت برا آ گیا ہے. کیا لوگ دیکھو بدعت، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت پر، حالانکہ اس نے بدعت کو چھوڑ کر کے سنت اختیار کیا ہے، لیکن اتنی وہ بدعتیں عام ہو گئی ہوں گی کہ لوگ بدعت کو سنت سمجھیں گے، اس سنت کو بدعت. آج کیا چیز ہے؟ آپ جس سنت پر عمل کرنے لگتے ہیں کوئی نئی سنت تو نہیں ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، سب نے عمل کیا، بس باپ دادا نے عمل
نہیں کیا تھا، اس لیے کیا ہو گیا، اس کو کیا بنا دیا، بدعت۔ آج عمل کرنے لیں گے تو وہ بھی عمل کرنے والوں کو بھی ایسے لوگ دیکھیں یہ کیا کر دیا، سارے لوگ کفر کی مخالفت نہیں کریں گے لیکن اس سنت کی ضرور مخالفت کر دیں۔ کہا جاتا ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب وزیر آباد میں آئے اور حدیث کا درس بالکل عام کیا، پہلے تو سیالکوٹ میں تھے، پھر اس کے بعد جب آئے یہاں ماشاءاللہ وزیر آباد میں پوری دنیا کے لوگ عرب کے عجم کے چاروں طرف سے حدیث پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ شور ہوا کہ یہ بہت زمانہ برا آ گیا ہے، کیوں پنجاب میں وہابی آ گیا ہے اور وہ بھی اندھا ہے، اس کا مطلب کہ کہیں ہے کچھ دجال تو یہی نہیں آ گیا ہے۔ ایک دن بیچارے کہیں وہ جا رہے تھے، کسی نے بلایا ہوگا، مغرب کو وقت ہوا، سامنے کوئی مسجد نظر آئی، راستے میں اس مسجد میں گھس کر کے وہ نماز بڑی پیاری پڑھتے اور ماشاءاللہ لگا کر کے لوگ کہتے ہیں دیکھنے کے لائق تھی، مادر ذات نابینا، اور باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ لوگوں نے دریا میں ڈال دیا تھا، ایک مرتبہ دریا میں پھینک دیا تھا، ایسے بہانے سے لے گئے سنت کے مخالفین، اور جیسے بیچارے گئے اور سیلاب تک اسے سوچا مر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے کہاں گیا، لیکن اللہ کو بچانا چاہا، جس کو رکھے خدا اس کو، وہ بیچارے گئے پتہ نہیں ندی کے کنارے کبھی یہ پکڑا کبھی وہ پکڑا، پھر دریا نے ایک نالا جو بہتا تھا اس میں ڈال دیا، نالے نے چھوٹے میں ڈالا، اور صبح ہوتے ہوتے جب گاؤں کے لوگ آئے تو پتہ چلا کہ کوئی الحمدللہ اللہ نے زندہ رکھا ان کو۔ تو مسجد میں گئے نماز پڑھنے لگے تو سارے نمازی مسجد چھوڑ کے چلے گئے، کیا ہوا، وہاں بھی آ گیا ہے مسجد میں، کیا گیا ہے وہاں بھی، سارے نمازی بندے، گھر عورتیں، ہاں ارے کیا ہوا، عورتیں کیا ہوا، ارے وہاں بھی مسجد میں آ گیا ہے۔ کہتے ہیں عورتیں جو کھانا پکا رہی تھی وہ بھی وہاں کھانا چھوڑ کر کے چولہا آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا ویسے ہی دھونے کا موقع ویسے چلی گئی وہاں بھی دیکھنے کے لیے، اور سارے نمازی گھر میں، عورتیں مسجد میں آتی تو دیکھتی کس طرح وہاں بھی ہے، کوئی اژدہا ہوگا، کوئی جانور ہوگا بڑا سا خطرناک، کچھ نہیں، ایک اندھا آدمی بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا جرم تھا، سینے پر ہاتھ باندھ لیا، کیا جرم تھا، رفع الیدین کر لیا، کیا جرم تھا، آمین زور سے آمین بول دیا، سنت پر عمل کیا، تو جانور سے اتنا لوگ خوف زدہ نہیں، عجوبہ نہیں جتنا ایک عالم سے۔ بہرحال عورتیں ارے کہاں، ہم نے تو وہاں بھی نہیں دیکھا، وہاں کہاں وہاں بھی نہیں دیکھا، نہیں ایک آدمی، کوئی ایک آدمی نماز پڑھا تھا، کہا وہی تو وہاں بھی، یہ حالت یہ، سوچو کس قدر انسان دشمن بن جاتا ہے، ذرا غور کرو کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آدمی کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ بدعاتوں کا اتنا جال بچ جائے گا کہ سنت دب جائے گی، غلبہ ہوگا۔ اب ایسے موقع پر کوئی انسان، اللہ نے ہدایت دیا، سنت چھوڑ کر، بدعات چھوڑ کر کے سنت پر عمل کرے گا تو کہیں گے لوگوں زمانہ بہت برا آ گیا، کیوں؟ اب لوگ بدعات سنت چھوڑ دے رہے ہیں، حالانکہ سنت نہیں۔ اسی درس میں، ایسے درس میں آنے والے ایک صاحب کہتے ہیں میں دبئی گیا، کہیں گے بھائی زمانہ بہت برا آ گیا ہے، کیا بات ہے؟ لوگ کمیونسٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کمیونسٹ۔ اب کمیونسٹ ٹوٹ گیا روس، وہی درس والا آدمی دبئی دوستوں کے پاس گیا، بھائی بہت زمانہ برا گیا، کیوں لوگ بہت کمیونسٹ ہوتے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کمیونسٹ تو ٹوٹ گیا، اب کہاں؟ کہا نہیں وہاں بھی ہوتے جا رہے ہیں نا لوگ۔ اللہ اکبر، یعنی کتاب سنت پر عمل کرنے کا نام لوگوں نے کیا سمجھا؟ بے دینی، کمیونسٹ۔ انسان ان عبارتوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ کتنے پہلے انہوں نے اعلان کیا، صدیوں پہلے جو بتایا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ عبداللہ بن عباس نے کتنا پہلے بیان کیا، آج ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یشبہ الخلق، یشبہ الخلق، حق کا کس کے موافق ہوگی؟ وہ بظاہر حق کے مشابہ ہوگی بدعت چھوٹی سے ہوگی، لیکن سامنے کوئی آیت پیش کی گئی ہوگی، سامنے کوئی حدیث بیان کی گئی ہوگی، عام طور پر سننے والے دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ بالکل حق ہے، اور اس میں کیا کریں گے؟ وہ عمل کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال، اللہ اکبر، ایک چھوٹی سی مثال، بات کیا چل رہی ہے ذہن میں ہے کہ نہیں؟
چھوٹی سے چھوٹی بدعت ایجاد کرنے سے بچو. کیوں؟ یہی چھوٹی سے بدعت عمل پر جب انسان عمل کرنے لگتا ہے تو چھوٹی یہی آگے چل کر کے بڑی ہو جاتی ہے. اور جتنی بدعتیں امت میں آج تک ایجاد کی گئی ہیں سب کیسے ایجاد کی گئیں؟ چھوٹی سے. ایک چھوٹی تھی، دوسرے یشبہ الحق کا، بظاہر وہ حق نظر آتی تھی، کیوں؟ کوئی نہ کوئی بظاہر ایک دلیل پیش کی گئی تھی. اور پھر یہی آیت یہی چلتے چلتے سب کچھ کفر تک پہنچ گیا. اس کی مثال سب سے پہلا فرقہ شیعوں کے بعد، سب سے پہلا فرقہ اسلام میں جو پیدا ہوا کون ہے؟ شیعہ. دوسرا فرقہ خوارج. یہ جو ہے ابھی کا بڑا شیطان جو ہے ابو بکر کیا بغداد والا جو ہے، ہاں بڑا شیطان جو ہے اس کا، یہی خارجی. اللہ اکبر، کیسے پیدا ہوا یہ؟ بظاہر چھوٹے سے، لیکن نتیجہ کیا؟ ابو بکر عمر کے علاوہ سارے مسلمان کافر تھے، سارے مسلمان کافر. علی پکا کافر، معاویہ سیدھے جہنم، عائشہ بھی کافر. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. اتنی بڑی جرات ان کے اندر پیدا ہو گئی، کس بنا پر؟ بات بالکل چھوٹی سے تھی. اب سمجھو، جب امیر معاویہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائی ہونے لگی، جنگ ہوئی، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی کر دیے گئے. بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ. اللہ اکبر، یہ جملہ تھا، عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ. مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اور زیادتی کرنے والا گروہ تمہیں قتل کر دے. اللہ اکبر. آپ نے یہ پیشین گوئی کی تھی، من جانب اللہ، من جانب اللہ. اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ لوگ کبھی کہتے ہیں عالم الغیب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا، یہ پیشین گوئی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تب آپ نے کیا. عمار افسوس، تقتلک الفئۃ الباغیہ، دو گروہ لڑیں گے اور تم کو شہید جو کریں گے، قتل جو کریں گے، دونوں گروہوں میں جو زیادتی کرنے والا ہوگا وہی تمہیں قتل کرے گا. اب حضرت عمار بن یاسر کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجیوں نے، لشکریوں نے، ان کے گروہ کے لوگوں نے قتل کیا. بات تو بالکل اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، نہیں بھائی نہیں لڑنا چاہیے. کیوں؟ کوئی جھگڑا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمار کو قتل کیا تو انہوں نے قتل کیا اور وہ باغی ہیں. بہت سارے لوگ پیچھے ہٹنے لگے. جب بہت سارے لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو اس وقت اللہ اکبر بہت سارے صحابہ کرام پیچھے ہٹنے لگے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، ہر آدمی اپنا بات سمجھ گیا، لیکن جو شر پسند تھے وہ ذرہ برابر وہ نہیں چاہتے تھے مصالحت. جو شر پسند تھے انہوں نے کیا کیا، بات زیادہ بڑھی تو چلو کیا کر لیتے ہیں، مصالحت کی بات ہونے لگی. اب مصالحت کی بات آئی تو یہ ہوا کہ ایک حکم علی کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، دوسرے حکم امیر معاویہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم اور حضرت علی نے دو. اب جو مصالحت نہیں چاہتے تھے انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا، لیکن بہرحال جو مصالحت کا مسئلہ اعلان کیا گیا تو شر پسند جو تھے، جو مصالحت نہیں چاہتے تھے، انہوں نے نیزے کو قرآن پر اٹھایا اور کیا کہا، ان الحکم الا للہ. مسلمانوں کس نے فیصلہ کیا، کس نے کیا؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص اور یہ ابو موسیٰ شری نے کیا. ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ مسلمانوں غور کرو،
ان الحکم الا للہ. یہ قرآن دیکھو، قرآن کہتا ہے فیصلہ صرف کون کرے گا؟ اللہ. اللہ. اب بہت سارے لوگ جن کو علم نہیں تھا انہوں نے کہا بھائی بات تو بالکل مزہ ہے، کسی کے ساتھ نہ دو. کیوں؟ معاویہ بھی قرآن کی مخالفت کی ہے اور علی نے بھی قرآن کی مخالفت. ان الحکم الا للہ. اتنی سے بات نکلی تھی. بات کس کی نکلی تھی؟ کہ دونوں میں سے کسی کا فیصلہ قبول نہ کیا جائے. اور دلیل میں کیا پیش کیا؟ قرآن کے ان الحکم الا للہ. حکم اور فیصلہ صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اللہ اکبر. ایسا غلط استدلال. لیکن لا علم جو تھے، نہیں بالکل بھائی قرآن کے سامنے کس کی بات قبول کی جا سکتی؟ دیکھا آپ نے بدعت چھوٹی سے تھی اور وَيُشْبِهُ الْحَقَّ بظاہر لوگوں کو حق بھی نظر آتی ہے. بھائی نبی کی محبت میں ساری دنیا اسی میں پاگل ہو گئی. انگوٹھا چومو کیوں؟ نبی کے احترام میں. ہر بدعت ذرا دیکھو یشبہ الحق کا بظاہر پیش کرنے والے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لا علم سمجھے نہیں حق کے بالکل مطابق ہے. کتنی بڑی بات بربہاری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. غور کرو. ہمیشہ بدعات کو لوگ دیکھ کر جو دھوکہ کھاتے ہیں کوئی نہ کوئی پہلو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوبی نظر آتی ہے. تو دو چیزیں ہو گئی. دیکھیں بات کس سے چلی تھی؟ بدعت مصالحت سے بات اٹھائے کہ بھائی کیسے مصالحت ہوگی، اور اس پر دلیل کیا دیا؟ ان الحکم الا للہ. ساری پبلک جو ہے اب جتنے لا علم تھے وہ ایک طرف ہو کر کے بس بات ختم. نہ ان کی سنی جائے گی نہ ان کی قرآن کی بات مانی جائے گی. بتائیے کتنی اچھی بات تھی. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ غیر اللہ کو حکم بنانا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. اللہ رب نے کیا بیان فرمایا؟ بہت ساری آیتیں پیش کی. اللہ اکبر. اور آج بھی یہ چیز وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. آج بھی غلط معنی میں آیت لی جاتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ کیسے دھوکہ ہوا. دنیا میں ان الحکم الا للہ کا کوئی انکار ہی نہیں. آیت ہے، آیت کا کون انکار کرے؟ انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے. لیکن مانا کتنا غلط بیان کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی. بھائی دیکھو بہت ساری مثالیں تھیں. اچھا یہ بتاؤ سورۃ النساء میں اللہ نے کہا ہے میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جائے مصالحت نہ آپس میں مصالحت نہ کر سکتا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. آئے تھے نا. تو ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے. حضرت علی نے ایسے مثالیں زیادہ. بتاؤ یہاں تو اللہ حکم بنانے کا حکم دے رہا ہے. پھر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. دیکھو یہ تو بہت سارے لوگ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان گئے لیکن اکثریت جو تھی وہ بات نہ مانی. آگے چلتے 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 ان لوگوں نے حرورہ نامی کوفہ میں ایک جگہ تھی جا کر کے وہاں اپنا مرکز بنایا. کہاں؟ حرورہ. وہاں انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ اپنی بدعت پھیلانا شروع کیا. اپنی الگ حکومت بنا رہے ہیں، اپنا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بات بہت زیادہ بڑھی تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا. وہ گئے اور قرآنی آیات وغیرہ بیان کر کے سمجھایا. تو کہتے ہیں تقریباً 40,000 ان میں سے لوگوں نے توبہ کر لیا. لیکن وہ جراثیم باقی رہا. باقاعدہ حضرت علی سے جنگ کیا انہوں نے اور قتال کیا. اور یہی جراثیم ان کو ختم کیا جاتا ہے. لیکن یہ دل میں جراثیم ایسا ہے، یہی وہ جراثیم ہے
جو عربوں کی حکومت بھی سندھ سے اسی نے ختم کیا ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے، یہی وہ گروہ ہے جس نے جا کر کے ختم کیا، اور ایسا ختم ہوا کہ آج شاید کہ سندھ سب سے بڑا کفر و شرک کا اڈا ایریا بنا ہوا. کیوں؟ بات چھوٹی سے ہے، لیکن وہی چیز اور بظاہر حق نہ قرآن کی آیت، لیکن قرآن کی آیت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مشہور کلمہ کہا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل. یہ بڑا تاریخی جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کو یاد رکھو. کیا کہا؟ کلمۃ حق ارید بہا الباطل. بھائی بات تو بالکل آیت حق ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن اس کا جو مطلب لیا گیا ہے وہ باطل معنی لیا گیا ہے. کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ تو بالکل حق ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. تو ایک مثال دے رہا تھا میں کہ دیکھیں بدعت ہمیشہ چھوٹی نکالی گئی، وہی آگے چل کے بڑی ہوئی، اور ہمیشہ جو بدعت ایجاد کی جاتی ہے اس کو بظاہر کچھ لا علموں کے سامنے حق کے مشابہ ہوتی ہے، اسی لیے لوگ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. چلو بات سمجھ میں آ گئی؟ یا فانظر رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے. کون سا؟ ٹھیک ہے. فخرج من الاسلام یشبہ الحق کا فاعتبر بذلک، وہ حق کے مطابق ہوتے تو کسی نے اسی کا اس بھروسہ کر لیا. کسے بھروسہ کیا؟ من دخل فیہ، کسی نے اس کو حق سمجھ کر کے، معتبر سمجھ کر کے اس بدعت میں وہ داخل ہو گیا. اور ثم نہ پڑھنا، ثم لم یستطع المخرج منها، جب چلا گیا بدعت میں تو پھر اس سے نکلنے کی طاقت دوبارہ اس کے اندر نہ رہی. ٹھیک ہے نا؟ کچھ اشکال ہے؟ وصارت دینا، پھر وہی بدعت کیا بن گئی؟ دین بن گئی، دین ہو گئی. سارا کے معنی ہو گئی، دین ہو گئی. یدان بہا، لوگ اسی پر عمل کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ عمل کرنے لگے. مخالفاً، حالانکہ وہ بدعت مخالف تھی صراط مستقیم کے. فخرج من الاسلام، پھر دیکھو کبھی کبھار انسان اسلام سے بھی خارج ہو گیا، حالانکہ ابتدا کس سے تھی؟ چھوٹی سے، اور بظاہر دیکھنے میں حق کے مطابق تھی. آگے فانظر رحمک اللہ، میرے سامنے والے، میرے بھائی، اللہ تم پر رحم کرے. کل من سمعت کلامہ من اہل زمانک خاصۃ، اپنے زمانے میں ہر بات جو دوسروں سے سنتے ہو، خاص طور سے آج، فلا تعجلن، تو اس کے قبول کرنے میں جلد بازی نہیں کرو، جلد بازی نہیں کرو ذرا سا. ولا تدخلن فی شیء منہ، اور قبول بھی نہ کرو اور نہ ان کے ساتھ دو، تدخلا ان میں داخل نہ ہو. حتی تسأل، یہاں تک کہ تم علماء سے، بڑے لوگوں سے، اہل حق سے سوال نہ کر لو، ان کے بارے میں پوچھ نہ لو. وطن، اب پوچھ لو، یہ کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور یہی ہم نے خطبے میں کہاں بتایا تھا؟ سورۃ النساء کی آیت، وَإِذَا فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہی اس آیت کی طرف ہے کہ کوئی چیز سامنے آ جائے تو جلد بازی سے کام نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ اس کو غور کرو.
اگر رسول ہیں تو رسول کی طرف جا، رسول سے پوچھو تاکہ رسول اس کا حل بتائے۔ اگر رسول نہیں ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اپنے اولو الامر۔ اولو الامر کون ہے؟ دو اولو الامر ہیں، ایک تو ہمارا حاکم، بادشاہ، حکومت، صاحب اقتدار وہ ہیں، اور دوسرے ہمارے اولو الامر کون ہیں؟ علماء۔ کیا ہیں؟ علماء ہیں، حکام یا علماء۔ آپ علماء کی طرف رجوع کر لیں، لیکن نعوذ باللہ آج سارا فتنہ اس لیے ہوا کہ نہیں علماء سے کیوں؟ علماء تو خود حکومت کے پٹھو ہیں۔ اللہ اکبر! علماء اگر حکومت کے پٹھو ہوں گے تو کبھی تو واقعی ان کا کردار، ان کے چال چلن، ان کے معاملات سب آپ کو بتا دیں گے، سمجھ گئے نا انجام۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہاں علماء جو حکام کی تائید کرے علماء کا پٹھو ہی ہو۔ آپ ذرا غور کریں، کیا کوئی ضروری ہے کہ ہاں علماء کو یہ نہ کہیں؟ ہمیشہ اہل حق علماء کا ایک گروہ حق بیانی پر تیار رہے گا ہر وقت، لا یخافون لومۃ لائم، ذرہ برابر عروج رعایت نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ علماء کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ جو بات سنی ہے یا یہ فرقہ جو نکلا ہے، یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے تہ تک پہنچے۔ وَتَنظُرْ، اور تحقیق کرو، سوچو، هل تکلم فیہ احد من اصحاب النبی، یہ جو بات بیان کر رہا ہے کبھی کسی صحابی نے یا نبی نے، کوئی اصحاب رسول نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو بلا رہے ہیں، جو حرکت کر رہے ہیں؟ کیا واقعی کبھی صحابہ نے ایسی بات کہی ہے؟ صحابہ کہ صحابی نے دعوت دی ہے؟ وَأَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، یا کوئی بڑے عالم نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ فَإِنْ أَصَبْتَ فِيهِ أَثْرًا، اگر اس میں تمہیں کوئی صحابہ کا عمل، اسوہ، قدوہ، علماء کے رائے مشورے اقوال مل جائیں تو اسی کو قبول کر لینا، اس سے آگے تجاوز نہیں کرنا۔ اور جو صحابہ نے کر لیا ہے یا اہل حق نے جو تم کو بتا دیا ہے اس سے آگے بڑھو گے نہ بڑھنا۔ اگر آگے بڑھو تو صراط مستقیم ہاتھ سے نکل گئی، اور صراط مستقیم اگر چھوٹ گئی تو سیدھے کہاں؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق معلوم کر دے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب